بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں آج ایک ایسا پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں جو آپ کے کانوں سے دھواں نکال دے گا۔ اگر آپ واقعی محب وطن پاکستانی ہیں تو آپ توبہ توبہ کر اٹھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے اور ہم اندھے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی طلباء نے مظاہرہ کیا یونیورسٹیوں کے آگے کہ جی ہمیں آپ ہمارے جو امتحان ہیں وہ بھی آن لائن لیں، پڑھائی جو آن لائن کرا رہے ہیں تو امتحان بھی آن لائن لیں۔ آپ جانتے ہیں نا آن لائن امتحان میں جو وہ لیں گے وہ آپ کتاب کھول لیں، نیچے دائیں طرف بندہ کھڑا ہو کے پڑھتا رہے یا کوئی پروفیسر بیٹھ کے آپ جگہ پہ امتحان دے کر دے اور آپ پاس کر لیں گے۔ اور اس پہ باقاعدہ مظاہرے ہوئے ہیں، ایک سٹوڈنٹ مر گیا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا یہاں لاہور یونیورسٹی لاہور سے۔ یہ ناظرین کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری جو ہماری مطلب میں تو بیوروکریسی بھی کہوں گا، جس میں لوگوں نے جانا ہے، جو بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں، یہ تعلیم میں کرپشن جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، جو پتہ نہیں 35 لاکھ روپے لے کر ان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، 2-3 سال اپنے پاس رکھ کے موج میں لگ کرا کے ڈگری جاری کر دیتے ہیں۔ ان میں بیشتر جو ان کی فیکلٹی کے بیشتر جو پروفیسر ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، یہ سٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں 6 جنوری کو لاہور میں جو پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ کیس ناظرین یہ تھا کہ 20 دسمبر کو جو امتحان CSS کا ہوا تھا اس کا پرچہ پہلے آؤٹ ہو گیا تھا، تو اس کا نوٹس لیا عدالت نے اور لوگوں کو پکڑا اور وہ کیس وغیرہ چل رہا ہے۔ اسی طرح تحصیلداروں کے امتحانات میں بھی چیٹنگ ہوئی، اس کا چیف منسٹر پنجاب نے نوٹس لیا۔ یہ نوٹس اس طرح کے شہباز شریف بڑے سیریس طریقے سے لیتے تھے، لیکن یہ اتنی گندی اور پرانی گیم ہو چکی ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں 2019 کے ایک کیس کا۔ یہ شاہد قریشی صاحب ہیں، لندن کے بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، ان کا پرچہ بھی ہے لندن پوسٹ۔ انہوں نے 13 مارچ 2019 کو ایک آرٹیکل لکھا تھا، ہائیسٹ سیکرٹ بریچ ان پاکستان بیوروکریسی۔ یہ اصل میں ایک سکینڈل تھا جو 15-20 سال سے چل رہا تھا، اور یہ FIA نے یہ کیس پکڑا تھا۔ یہ کیس کیا تھا جی؟ یہ کیس ناظرین یہ تھا، بظاہر تو آپ دیکھیں تو آپ کے جو ان کا کورس آف ایکشن تھا نا، جو ان کا جو لوگ یہ دھندا کرتے تھے، وہ بظاہر کو پیسے ویسے نہیں کما رہے تھے، لیکن کتنا خطرناک کام کر رہے تھے، کیسی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے تھے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تھا جی، یہ ایگزام ہے نا، اس میں چیٹنگ ہوتی تھی، اور اس کا جو بنیادی اس کا جو ہوتا تھا نا فلسفہ کہ آپ CSS میں آپ نے اعلیٰ اور جو سینسٹیو پوسٹ ہیں ان پہ اپنے بندوں کو کیسے لانا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تھا کہ جناب ایک صاحب تھے، یہ تجمل، یہ وہاں کے تھے بلوچستان کے CSS افسر تھے۔ یہ بندہ وہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، تو یہ بندہ اپنے بندوں کو امتحان شروع ہونے سے 3 گھنٹے پہلے واٹس ایپ کے ذریعے پیپر بھیج دیتا تھا امتحان کا، جو ان کے مخصوص بندے ہوتے تھے، اور اس طرح یہ لوگ وہ پیپر حل کرتے تھے، اور اس کے بعد اس طرح ان کے آگے گروپ جو بنے ہوتے تھے وہ ان کو ان سروسز تک پہنچاتے تھے جو ان کا مطمع نظر تھا، جو ان کا ٹارگیٹ ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں یہ پتہ لگا جی کہ جو بندے گرفتار کیے تھے نا یعنی FIA نے، ان میں تھے مسٹر تجمل حسین نقوی، یہ ایکسائز یہاں لارنس روڈ سے تھے، انجینئر شہزاد سیال، خالد حسین مغری اسسٹنٹ ڈائریکٹر FPC، یہ بلوچستان کے تھے۔ یہ بندہ تھا جو اصل میں بلوچستان سے یہ پیپر آؤٹ کیا کرتا تھا، اور اویس شریف ASP یہ پنجاب پریزن کے تھے۔ ان پر جناب مقدمہ بنا
اور پتہ لگا کہ 15 سال سے یہ لوگ یہ دھندا چلا رہے ہیں، 15 سال سے۔ اب مجھے بتائیں 15 سال پہلے جو بندہ اے ایس پی بنا تھا آج وہ ڈی آئی جی تو بن گیا ہوگا، یہ ایس ایس پی تو بن ہی گیا ہوگا نا۔ اس طرح یہ ڈبل جو نا جیپرڈی ہو رہی تھی کہ ساری زندگی یہ لوگ ایجنسیوں کی تابع رہتے تھے۔ ان کو تو دیکھیں نا، ان کو تو پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں کون کس نے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ گیم کس نے کیا ہمارے لیے، ہمیں کس نے پہنچایا۔ جب یہ لوگ ان جابس پر پہنچ جاتے تھے جو یہ کام کرانے والے کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، یعنی اس گروپ کے پیچھے کون تھا، اس کے پیچھے را تھی، اس کے پیچھے سی آئی اے تھی، اس کے پیچھے موساد تھی، یہ سب اپنے بندوں کو نا اہم ترین پوسٹوں پہ پہنچاتے تھے، اور پھر ان کے لیے ان کے سٹوج بن کے کام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہیں بچتا تھا۔ اس کے عوض جب یہ لوگ مطلب زیادہ اس میں ایکٹیو ہو جاتے تھے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پھر ان لوگوں کو غیر ملکی نیشنلٹی بھی دلاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق 22,503 سول بیوروکریٹس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، مطلب یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ برٹش لندن، برٹش یو کے، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دیگر یہ مغربی ممالک یا اسکینڈینیویا کے ممالک ان کے شہری بھی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بندے نہیں تھے، نہیں آئیے۔ ابھی آپ دیکھیں نا حال ہی میں یہ مراد علی شاہ جو ہے یہ کینیڈا کا سٹیزن ہے، وہ جو ڈاکٹر عاصم تھا وہ کینیڈا کا سٹیزن تھا، بھاگ گیا سارا کچھ۔ یہ سب لوگ فورن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے پھر کام کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ان کے بچے تو ہوتے ہیں باہر، ان کو نیشنلٹی جو دوسرے ملک کے ملی ہوتی ہے وہ کسی اس پہ ملی ہوتی ہے، کسی کمٹمنٹ پہ، اس لیے تو ان کو سی ایس ایس کرا کے وہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچاتے ہیں، اپنا مقصد ان سے پھر پورا کرواتے ہیں، اور ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ نہ کر دیں۔ اور یہ پچھلے 15 سال سے نہیں، پتہ لگا کہ 20 سال سے یہ کام چل رہا ہے یہاں پہ ہماری بیوروکریسی میں، اسی لیے ہمارے جو بیشتر بیوروکریٹ ہیں یہ کمیٹڈ ہیں کسی اور کے ساتھ، یہ کہیں اور ان کی جو ان میں سول سرونٹ بھی ہیں، سینئر بیوروکریٹ بھی شامل ہیں۔ جناب والا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کویت کا ایک بڑا اعلیٰ جو ڈیلیگیٹ یہاں آیا تھا اسلام آباد میں، تو ان میں سے ایک بندے کا بٹوا چوری ہو گیا تھا۔ جس بندے نے بٹوا چوری کیا تھا وہ گریڈ 21 کا افسر تھا۔ اچھا، بٹوا چوری کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا تو اس کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہوں، اور یہ بٹوا میں نے پیسوں کے لیے چوری نہیں کیا تھا، میں اس کے بٹوے میں چپ لگا کے واپس رکھنا چاہتا تھا۔ یعنی اس نے اقرار کیا اس بات کا برملا، یہ اخبارات میں خبر شائع ہو چکی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں کہتا ہوں اس کو چھوڑے، وہ یہ جو رحمان ملک تھا نا جب وزیر داخلہ تھا، تو اس نے ناظرہ کا پورا ڈیٹا شیئر کیا تھا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ۔ مردم شماری کا جو فارم ہے اس نے برطانیہ سے ڈیزائن کرایا تھا، $1 ملین بھی اس کا ادا کیا تھا۔ اب یہ ڈیٹا جو ان کو دیتے ہیں اس ڈیٹا کا یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے بیوروکریٹس، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اس ڈیٹا بیس سے پتہ لگ جاتا ہے فلاں کس جنرل کا بیٹا ہے، فلاں کس کرنل کا بیٹا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ اب انٹیلیجنس ایجنسی نے فرض کیا یہاں پہ اس نے کسی ڈی جی کو، کسی محکمے کے ڈی جی کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہ اس کے بچے کو وہاں منشیات کے استعمال کے الزام میں گرفتار کر لیں گے، سیکشول ہراسمنٹ کے چکر میں گرفتار کر لیں گے، کسی اور چکر میں گرفتار، اور اس کے کہیں گے اپنے ابا جی کو بلاؤ۔ ابا جی آئیں گے تو ان سے سیدھی بات کریں گے کہ جناب بات یہ ہے کہ یا تو آپ کا بیٹا ساری زندگی یہاں جیل میں رہے گا اور آپ کی بھی اتنی بدنامی ہوگی، یا پھر سیدھی بات ہے ہمارے لیے فلاں فلاں کام کریں، اور وہ ان کو کمٹ کروا لیتے ہیں۔ جناب شاہد عزیز نے جو اپنی کتاب لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو کورس ہمارے جاتے ہیں نا امریکہ میں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو یہ کلٹیویٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ان میں سے کتنے افسر کمٹ کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے یہ اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ڈس انفو لیب کا آپ نے بڑا ذکر سنا، اب آپ کو پتہ پاکستان میں بھی ایک ڈس انفو لیب چل رہی ہے۔ مثلا میں یہ ڈاکٹر قریشی صاحب کی بات ہی کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا ایک LUBP کے نام سے ایک بڑا ایک گروپ چلا رہا تھا، کچھ یہ سوشل میڈیا پہ اور دوسرا خبر ایجنسی وغیرہ کچھ،
وہ کہنے کہ ہم نے بڑے اس کا جستجو انہوں نے، اور واشنگٹن کے بڑے مشہور ہیں ایک بڑے پیٹریوٹ پاکستانی جرنلسٹ ہیں، ان کا نام ہے سید ادیب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مل کے جب چلائی تو پتہ لگا کہ جناب یہ جو ہے نا LUBP جو ڈس انفو لیب پاکستان کے خلاف چل رہی ہے، اس کو ایک صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبدالنیشا پوری۔ اب عبدالنیشا پوری کوئی نام تو ہے نہیں، انہوں نے جستجو کی تو پتہ لگا کہ یہ عبدالنیشا پوری دراصل پروفیسر جواد سید کا نام ہے، جو اینٹی پاکستانی ایک بڑا مشہور اور امریکہ میں رہتا ہے۔ اس بندے کے ذریعے یہ سارا نیٹ ورک CIA چلوا رہی تھی، اور یہ اس کے جو پاکستان دشمن ایجنسی ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، یہ بندہ جو ہے نا یہ کام کر رہا تھا لمز یونیورسٹی کے لیے، ایچسن وغیرہ اور لمز یونیورسٹی وغیرہ کا پڑھا ہوا تھا، اور لمز یونیورسٹی کو جتنی فنڈنگ آئی ہے امریکہ سے ہوتی ہے، جتنے پاکستان میں اس وقت یہ ڈس انفو لیب چل رہی ہیں نا پاکستانی جو چلا رہے ہیں، جو پاکستان سے چل رہی ہیں، وہ زیادہ آپ کو وہی ملیں گے یہ لمز اور ایچسن وغیرہ کے جو جھوٹے ہیں وہاں، کیونکہ یہ کلٹیویٹ ہو جاتے ہیں جلدی۔ وہ کہتے ہیں کہ علی عباس تاج نام کا ہم نے بندہ دریافت کیا، جو اصل یہ بھی سابق لمز کا تعلق تھا اس کا۔ لمز میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس وقت، اگر کوئی ہمت کرے انٹیلیجنس ایجنسی جا کے جائزہ لے گے تو نہیں، ان کے اپنی بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن لے تو اس کو ساری کہانی ہے، اس طرح کی درجنوں کہانیاں مل جائیں گی۔ انڈیا نے ایک ڈیموکریسی فورم بنایا ہوا ہے وہاں پہ نا انگلینڈ میں، وہاں یہ لمز سے جاتے ہیں لوگ۔ ابھی کوئی پروفیسر صاحبہ گئی تھیں تو انہوں نے جو ان کو ڈیٹا دیا وہ اتنا اینٹی پاکستان ڈیٹا تھا، تو قریشی صاحب کہتے ہیں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ کیا جو آپ نے ان کو دی ہے، تو غلط ڈیٹا سارا، اور اس کے بیس پہ وہ سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں یہ آپ کو جو چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ہائیبریڈ وار، یہ میڈیا وار، اور جس کو ہم یہ کہتے ہیں 5th جنریشن 6th جنریشن، اب تو 7 8 جنریشن میرے خیال ہو گئی ہوگی، یہی ہوتی ہے کہ یہ ان افسروں سے پہلے ان کو اپنے طریقے سے کانا کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ عہدوں پہ پہنچاتے ہیں، ان کو غیر ملکی شہریت دیتے ہیں، ان اور طریقے بہت ہیں ان کے پاس ان کو کانا کرنے کے، پھر ان سے یہ کام لیتے ہیں، اور جو کام کرتا رہے ٹھیک ہے، نہیں تو پراسرار طریقے سے فلاں بندہ مر گیا، پتہ نہیں لگا، اس نے فلاں نے اپنے آپ کو گولی مار لی، فلاں نے خودکشی کر لی، وہ خودکشی مشکوک ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جو میں باتیں آپ سے کرتا ہوں نا، یہ چونکہ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، عام آدمی، ممکن ہے آج آپ کو ان کی اہمیت کا احساس نہ ہو، لیکن یہ باتیں ملکوں کی قسمت بدلتی ہیں۔ جاپان نے جب سرنڈر کیا تھا نا، جاپان نے بھی اور جرمنی نے بھی، تو آج تک سرنڈر کے بعد ایک بھی جاپان یا جرمنی کے رائٹر نے یا ان کے صحافی نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ ہماری فوج بزدل تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کو کبھی بزدل نہیں کہا۔ یہ ہمارا ملک ہے جو آج تک 1971 کا ماتم کر رہا ہے، حالانکہ جو تحقیقات جو ریسرچ دنیا میں ہو رہی ہے اس نے بتایا کہ اس میں فوج سے زیادہ سیاستدانوں کا قصور تھا، اور وہ کمیٹڈ تھے۔ وہ جو مجیب الرحمان فیملی تھی وہ پتہ نہیں کب سے راہ کے لیے کام کر رہا تھا، کیا کچھ کر رہا تھا۔ اینی ہاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو ہمارے ملک میں میڈیا وار ہے، اصل میں یہی میدان جنگ ہے۔ اس میدان جنگ میں اگر آپ کے آزمودہ کارس جو جرنیل ہیں، اس میدان جنگ کے جو صحافتی جرنیل ہیں آپ کے، یہ پہلے سے کمیٹڈ ہوں، بکے ہوں، ان کو مختلف قسم کے لالیں دیے ہوں۔ اگر حکومت، میرے کہنے پہ میں درخواست کرتا ہوں، جو بڑے بڑے اینکرز ہیں جو پروگرام میں آتے ہیں، ان کی آپ تحقیق کریں، ان کے کتنے بچوں کی غیر ملکی شہریت ہے، اور کتنے ان کے جو ہیں وہ یہ خود کتنے ہیں جو غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں، سارا کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔